جو پیسہ آپ پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، جو ملک کے عوام پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ آپ نے دبئی میں بڑے بڑے ٹاور خرید لیے. لندن میں جو انگریز نہیں خرید سکتے، پاکستانیوں کے لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان علاقوں میں جائیدادیں خریدی. اور میں انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں کہ وہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کے حساب سے ہوئی منی لانڈرنگ جو ہے، اور اس میں بے شمار لوگ اس میں ملوث ہیں. دسمبر 2018 کو یوم انسداد بدعنوانی کے موقع پر ایوان صدر میں خطاب کرتے ہوئے قومی احتساب بیورو کمیشن کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے دعویٰ کیا کہ میں موجودہ حکمرانوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ جو کرے گا وہ بھرے گا. ہر آدمی جس نے کرپشن کی ہے اس کو حساب دینا پڑے گا. دیگر اعلیٰ و عرفہ قسم کی باتوں اور دعووں کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حساب مانگنا جرم ہے تو یہ جرم ہوتا رہے گا. ایوان صدر کی یہ تاریخی محفل برخاست ہوئی تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صدر مملکت سے دریافت کرتے ہوئے پائے گئے کہ میں نے کیسا تاریخی خطاب کیا ہے. صدر مملکت نے جواب میں داد کے ڈونگرے برسائے اور یوں یہ انتہائی اہم سرکاری بلکہ قومی خدمت سے سرشار مرحلہ طے ہوا اور چیئرمین قومی احتساب کمیشن پروٹوکول کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے زبردست اور دبنگ قسم کے چیئرمین قومی احتساب کمیشن کے نشانے پر 22 کروڑ عوام کی دولت کو لوٹنے والے ہوتے، لیکن محترم چیئرمین کی 4.5 سال کی طویل مدت اختیار میں ایک بھی ایسا بڑا کیس نہیں تھا جس کو عدالتوں میں ثابت کیا جا سکا. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 4 سال کے لیے نیب کے سربراہ بنائے گئے تھے، لیکن سابقہ حکومت نے از راہ محبت ان کی چیئرمین شپ کی مدت میں 6 ماہ کا خصوصی اضافہ کیا تاکہ جاتے جاتے شاید کوئی ایسا بڑا کیس عدالتوں میں ثابت کروا سکیں جس سے اور کچھ نہیں تو کچھ سیاسی فائدہ ہی ہو، وہ بھی نہ ہو سکا. اب معلوم ہوا ہے کہ محترم چیئرمین کے نشانے پر قومی دولت لوٹنے والے کم اور خواتین زیادہ تھیں. محترم چیئرمین کچھ دن پہلے نیب سے سبکدوش ہو چکے ہیں، لیکن الزامات ہیں کہ ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے دور میں اکتوبر 2017 کو انہیں نیب کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور امید کی جا رہی تھی کہ نیب ان کے وسیع تجربے کی روشنی میں کرپشن کے مقدمات کی شفافیت اور غیر جانبداری کے ساتھ تفتیش کرے گی اور ملک لوٹنے والے عناصر کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. مخالفین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے 4.5 سال کو متنازع ترین دورانیہ قرار دیتے ہیں، جس میں سابق وزراء اعظم، بیوروکریٹس، اساتذہ، میڈیا مالکان اور کاروباری شخصیات کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے اور متنازع گرفتاریاں ہوئیں جنہیں سیاسی مخالفین کے خلاف بدترین انتقام کی مثالیں قرار دیا جاتا ہے. میں نے بار بار 4 سال سے کہہ رہا ہوں، یا آپ ملک چلائیں یا اس نیب کو چلائیں. یہ فیصلہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک یہ نیب ہے کوئی سرکاری افسر کام نہیں کرے گا. آج نیب کا صرف ایک حل ہے کہ اس کو ختم کر کے اس کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، ظلم کیے ہیں، وہ ان کا احتساب کیا جائے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں اور وہ اپنے کیریئر کے بیشتر دورانیے میں تنازعات کا شکار رہے. وہ سپریم کورٹ کے ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے سابق فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کے پہلے PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اس 7 رکنی بنچ کا بھی حصہ تھے جس نے جنرل مشرف کی جانب سے 7 نومبر 2007 کو لگائی جانے والی ایمرجنسی کے بعد اسی رات یہ حکم جاری کیا تھا کہ انتظامیہ ان احکامات کو تسلیم نہ کرے. انہیں 2011 میں سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی امریکی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے ایبٹ آباد کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا، جبکہ وہ تاحال لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ ہیں. اکتوبر 2017 میں چیئرمین نیب کا عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد انہیں فوری سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے ایک اخباری خبر کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے بغیر ہی میاں نواز شریف اور دیگر شخصیات کے خلاف تقریباً $5 ارب کی رقم بھارت بھجوانے کا نوٹس لے لیا اور نیب کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ مذکورہ خبر دینے والے نے جھوٹا الزام عائد کیا تھا. بعد میں DG نیب لاہور میجر شہزاد سلیم نے بھی ایک TV شو میں تسلیم کیا کہ نواز شریف کے خلاف انڈیا رقم بھجوانے کا الزام جھوٹا تھا. مئی 2019 چیئرمین نیب کے لیے ہنگامہ خیز ثابت ہوا جب ایک مقامی TV نے ان کی ایک ایسی ویڈیو نشر کر دی جس میں وہ مبینہ طور پر ایک سائلہ خاتون سے نازیبا گفتگو کر رہے تھے. ویڈیو سے تہلکہ مچ گیا لیکن حکومت نے اس ویڈیو کا فرانزک آڈٹ نہ کروایا.
जबकि नैब तर्जमान ने इस वीडियो को मनगढ़ंत करार दे दिया। अगर देखा जाए तो नैब की महकमाना कारकर्दगी इन 4.5 बरसों में अपने चेयरमैन के नीचे दबी रही है और चेयरमैन अपनी जानबदारी और किरदार के हवाले से खुद ही मुतनाज़ा हवाला बनकर रह गए। अब इनके बारे में मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं और कौमी मीडिया इनको बाद अज रिटायरमेंट अच्छा खासा घसीट रहा है। नए इंकशाफात अगरचे धमाका खेज हैं, लेकिन साबिक चेयरमैन नैब की तरफ से अभी तक किसी किस्म की तरदीद सामने नहीं आ सकी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जल्द ही साबिक चेयरमैन नैब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।